اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہماری آج کی یہ نشست تیسری نشست ہے جس میں ہم نکاح کے احکام سوال و جواب کی شکل میں پیش کر رہے ہیں جو قرآن و احادیث کی روشنی میں ہیں۔ تو آج کی اس نشست کا پہلا سوال ہے، نکاح کب فرض ہوتا ہے؟ جواب، اگر مرد نان و نفقے کی طاقت رکھتا ہو، جسمانی طور پر تندرست ہو، نفس کی شدید خواہش بھی ہو اور شادی نہ کرنے کی صورت میں بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ سوال، نکاح کب واجب ہوتا ہے؟ جواب، نکاح کرنا ایسے شخص پر واجب ہو جاتا ہے جو شدید نفسانی خواہش میں مبتلا ہو اور مہر و نان و نفقہ کی قدرت بھی رکھتا ہو، جیسا کہ ابن نجیم لکھتے ہیں، جب جنسی خواہش جوش میں ہو اس وقت نکاح واجب ہے۔ سوال، نکاح کب سنت موقدہ ہوتا ہے؟ جواب، نکاح اس صورت میں سنت موقدہ ہوتا ہے جب کوئی شخص نکاح کی خواہش رکھتا ہو لیکن یہ خواہش معتدل ہو، یعنی اتنی شدید نہ ہو کہ نکاح نہ ہونے کی صورت میں وہ گناہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ جواب، سوال، نکاح کب مستحب ہوتا ہے؟ جواب، اگر کوئی شخص نکاح کا خواہش مند ہو، نکاح کا خواہش مند تو ہو لیکن یہ اندیشہ نہ ہو کہ وہ گناہ میں ملوث ہو جائے گا تو نکاح کرنا مستحب ہے، بشرط یہ کہ وہ بوجھ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ سوال، نکاح کب مکروہ ہوتا ہے؟ جواب، مرد یا عورت اگر جسمانی طور پر شادی کے قابل نہیں تو اس کے لیے شادی کرنا حرام ہے، کیونکہ دوسرا فریق خواہش پوری نہ ہونے پر گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اگر دونوں جسمانی طور پر شادی کے قابل نہ ہوں تو پھر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر مرد حق مہر اور نان و نفقے کا متحمل نہیں اور اسے یقین ہے کہ نکاح کے بعد لوگوں پر جبر و ظلم کر کے حرام کی کمائی کرنا ہوگی تو اس صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے۔ سوال، نکاح میں ایجاب و قبول کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، نکاح میں ایجاب و قبول کا طریقہ یہ ہے کہ ایجاب و قبول کے لیے الفاظ صریح اور واضح ہوں اور ان کی معنویت مبہم نہ ہو۔ ایجاب و قبول کا زوجین کے درمیان گواہان کی موجودگی میں ہونا ضروری ہے جو نکاح کی پاکیزگی کو قائم کرتا ہے۔ مثلا زوجین میں سے مرد کو واضح الفاظ میں کہنا چاہیے کہ اس نے فلاں بنت فلاں کو اتنے حق مہر کے عوض اپنے عقد میں لیا، اور جواب میں عورت بھی واضح الفاظ میں اقرار کرے۔ اسی طرح عورت کسی مرد سے کہے کہ اس نے اپنے نفس کو اس کے حوالے کیا اور مرد نے قبول کر لیا تو نکاح ہو گیا۔ یعنی ایجاب و قبول کے الفاظ اپنی معنویت کے اعتبار سے واضح ہونے چاہیے اور ان سے عقد نکاح کے معنی ثابت ہونے چاہیے۔ سوال، کیا نکاح کے معاملے میں عورت کی اجازت ضروری ہے؟ جواب، جی ہاں، نکاح کے معاملے میں عورت کی اجازت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ اپنے ولی سے زیادہ اپنے نفس کی حقدار ہے، اور کنواری لڑکی بالغہ سے اس کے نفس کے بارے میں اجازت لی جائے گی اور اس کی خاموشی بھی اس کی اجازت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ واضح کرتی ہے کہ بیوہ مطلقہ کو نکاح کے معاملے میں اختیار ہے، بیوہ اور مطلقہ کو نکاح کے معاملے میں اختیار ہے اور وہ ولی کی رضامندی کی پابند نہیں ہے، اور باقرہ یعنی کنواری تو زیادہ شرمیلی ہوتی ہے، لہذا اس کی خاموشی کو ہی اس کی اجازت پر محمول کیا گیا ہے۔
جس سے واضح ہوتا ہے کہ ولی کو کنواری لڑکی کی رضا کے بغیر اس پر بھی اپنی مرضی مسلط کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کی شرح میں کہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے معنی اکثر اہل علم کے مطابق یہ ہیں کہ ولی اس بیوہ عورت کی رضا اور اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ کے بارے میں ولی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور یتیم لڑکی سے اس کی رضامندی کی نسبت پوچھا جائے گا، اور اس کی خاموشی ہی اس کے اقرار ہے، اس کی خاموشی ہی اس کا اقرار ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم لڑکی سے اس کے نفس کے متعلق اجازت لی جائے، یعنی اس سے نکاح کے لیے اجازت اور اس کی رضا لی جائے۔ اگر وہ خاموش رہے تو وہی اس کی اجازت ہے، اور اگر اس نے انکار کیا تو اس پر زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ ان ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال، وقت نکاح عورت سے اجازت کس طرح لی جائے گی؟ جواب، وقت نکاح عورت اگر کنواری، جوان اور بالغ ہو تو نکاح سے پہلے ولی اس سے اجازت اس طرح لے کہ اسے مرد کا نام اور اس کے باپ اور دادا کا نام بتا دے، تاکہ لڑکی جان لے کہ فلاں شخص کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہے، اور اگر لڑکی اس پر خاموش رہے تو اس کی خاموشی اجازت سمجھی جائے گی، یا اگر لڑکی کے منہ پر نقاب پڑا ہے تو اشارہ کافی ہے۔ اور ایسی لڑکی جس کا نکاح ایک بار ہو چکا ہو تو اب شوہر کی موت یا طلاق کی صورت میں عدت گزارنے کے بعد وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کا ولی جب لڑکے کی صفات و حالات بیان کرے تو اجازت کے لیے اس کا صرف خاموش رہنا اجازت نہ ہوگا، بلکہ اسے زبان سے واضح الفاظ میں اقرار یا انکار ضروری ہوگا۔ سوال، کیا عورت سے نکاح کی اجازت لیتے وقت گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ جواب، اگر لڑکی مجلس نکاح میں موجود نہ ہو تو وہ دو گواہوں کی موجودگی میں اپنا وکیل مقرر کرتی ہے، جو مجلس نکاح میں جا کر اس کی طرف سے ایجاب و قبول کرتا ہے۔ اگر لڑکی مجلس نکاح میں موجود ہو تو وکیل اور وکیل مقرر کرنے کے دو گواہوں کے بغیر ہی نکاح کی مجلس میں صرف دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ لہذا وقت نکاح عورت سے نکاح کی اجازت کے لیے گواہ ضروری ہے۔ سوال، کیا عورت کے انکار کرنے کی صورت میں گواہ کی ضرورت ہوگی؟ جواب، جی ہاں، عورت کے انکار کی صورت میں گواہ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس نے اذن نکاح نہیں دیا تھا، تو اب گواہوں سے اس کا اذن لینا ثابت کیا جائے گا۔ سوال، ولی کسے کہتے ہیں؟ جواب، نکاح کا ولی وہ ہے جس کی موجودگی پر نکاح کے صحیح ہونے کا انحصار ہو۔ ولی باپ یا دادا ہو سکتا ہے۔ سوال، کس نکاح کے لیے ولی کا ہونا شرط ہے؟ جواب، نابالغ کے نکاح کے لیے ولی کا ہونا شرط ہے، جبکہ بالغ کے لیے نہیں۔ سوال، کیا شرعاً نکاح کے لیے ولی بنانا ضروری ہے؟ جواب، شرعاً نابالغ بچے بچی کے لیے ولی بنانا ضروری ہے، جبکہ بالغ لڑکا لڑکی خود مختار ہوتے ہیں۔ وہ اپنا نکاح اپنی پسند اور مرضی سے کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں۔ اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بالغ اولاد کو اپنے والدین سے مشاورت یا اجازت طلب نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر بالغ اولاد اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں جبکہ والدین ان کی پسند کے برعکس اپنی مرضی مسلط کرنا چاہیں تو اب یہ لڑکا یا لڑکی اپنی پسند یا مرضی کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا بیوہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، اور کنواری لڑکی یعنی بالغہ کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں میں عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتوں سے ان کے نکاح کے متعلق اجازت لی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کیا کنواری لڑکی سے بھی اجازت لی جائے گی جبکہ وہ شرماتی اور خاموش رہتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ ایک اور روایت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنواری لڑکی تو نکاح کی اجازت دینے سے شرماتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خاموش ہو جانا ہی اس کی رضامندی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب